جب میت کو سوالات کے جوابات نہیں آتے نا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے سوالات کے جوابات جو نہیں آئے یہ کیا معاملہ تیرے ساتھ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سنا کے سننی تم نہیں، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پھر فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ زمین کے اوپر بالکل، جس کو کہتے ہیں نا پیرلل ہو جاتا ہے، زمین کے خاک بن جاتا ہے، اور اس کی جو گرز کی اگینسٹ اس کی چیخو پکار ہے اس کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہے۔ اگر یہ سن لیں تو ظاہر ہے یہ تو پھر انسان کے بچے نہ بن جائیں، یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے، ورنہ تو آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دفنا کے نکل رہے ہو نا، ان کے پردے جو ہے نا وہ جنازہ یعنی اس قبرستان کے گیٹ تک پہنچتے ہوئے ساری بزرگی کھل گئی ہو، دال کی بات پیچھے سے آ جائے، لوگ ایسے بزرگی کا دعویٰ بھی پھر چھوڑ دیں گے، وہ ڈرتے رہیں گے نا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عثمان جب بھی قبرستان جاتے تو قبر پہ کھڑا ہو کے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو صاحب کہتے ہیں حضرت آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی آسان در آسان ہوگی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل ہو جائے گی۔ میرا خیال ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں حضرت 3 دفعہ آپ کو جنت کی گارنٹی دی اللہ کے نبی نے، نبی علیہ السلام تو صادق اور امین ہے، آپ کو یقین نہیں ہے ان کی بشارتوں کے اوپر؟ سانو تو ایک بار ہی مل جاتی تو تسی تکتے ساڑھے کارنامے، شیطان بھی پناہ منگدا، اسی لیے تو ہمیں ملی بھی نہیں سر۔ یہ انہی کو مراتب ملتے ہیں جن کے بارے میں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جو ایک لمٹ کو کراس نہیں کریں گے۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اسلام فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، دکھانے والی تو کہانی ختم سر، سنوا دے، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑو، ایسی خشیت تم پہ تاری ہوئی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پردے میں رکھا ہوا ہے سر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت جو ہے وہ چارپائی پہ کلام کرتی ہے، نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری جگہ کی طرف لے چلو، اور جو بری میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا، اسی کے اوپر تو جنت ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے۔ دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے، تو یہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے خطرناک بازی جو ہے نا وہ یہ زندگی کی بازی ہے۔ اصل میں کامیاب وہ ہے جو زندگی کی بازی جیت جائے۔ دنیا میں کوئی شخص بڑے سے بڑے عہدے پر بھی فائز ہو جائے، مرنے کے بعد اسے وہی 2 گز کی زمین ہی ملنی ہے۔ آپ جتنا مرضی مہنگا کفن کسی کو بنا لیں، کتنی خوبصورت اس کی قبر بنا دیں، قبر کے اندر کے حالات آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف جس نے اللہ کی تابعداری میں زندگی گزاری ہے اس کو چاہے قبر بھی نہ ملے، وہ فٹ پاتھ پہ ایک لاوارث لاش کی حیثیت سے مر جائے یا کسی ایئر کریش میں اس کی خاک بکھر جائے۔ جو ہے جمشید صاحب کو دیکھ لیں رحمہ اللہ تعالی۔ باقی تو یہ جو تابوت آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ تو ایویں ٹوٹلی پورا کیا ہوتا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نیا جسم، نیا کفن، جنتی سب کچھ دے دیتا ہے، تو فرق ہی نہیں پڑتا۔